سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بھائی کہ شادی کے وقت کسی خاتون کو اس کے والدین، یہ سن لیں والدین بھی لسٹ میں، والدین، رشتہ داروں، شوہر یا سسرال والوں کی طرف سے اس کے ذاتی استعمال اور فائدے کے لیے دی گئی کوئی بھی جائیداد مکمل طور پر اسی کی ملکیت ہے. always. یعنی اس کے ہسبینڈ کی ماں یہ نہ سمجھے کہ یہ زیور آ گیا تو بس اب یہ میرے استعمال میں ہوگا یا میں اپنی بیٹی کو دے دوں گی یا بچی سے گم جائے گا. ایسا ہونے والا نہیں. اور کیا کچھ ہے یہ ہم جان لیں. بیسٹ تو یہ کہ میں چاہتی ہوں رپورٹر سے پوچھوں کہ ایگزیکٹلی کیا جو ہے فیصلہ آیا ہے. امبرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی بتائیں تاکہ ذرا پھر میں اس کے بعد خوشی کا بالکل صحیح. تو اب ماہم جمال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ویلکم کرتے ہیں شو پر. اور ہماری نمائندہ امبرین علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو امبرین سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ڈیٹیلز دیں گے اور پھر ماہم جمال صاحبہ سے بات کریں گے. جی امبرین بتائیے یہ کیا فیصلہ آیا جس پر بہت زیادہ خواتین کو تو خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. آج کا شو کا آغاز بھی نادیہ نے اسی سے کر دیا ہے. بالکل جس طرح سے آپ لوگ خوش ہیں میں بھی بہت خوش ہوں. بہت اچھا فیصلہ ہے. کچھ ہی دن پہلے آپ ہی کے شو میں ہم نے ایک بیپر دیا تھا جس میں وراثت کے معاملے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. ایک ہفتے بعد دوبارہ سے ایک اچھا فیصلہ یہ آیا ہے کہ بیوی کو شادی کے ٹائم پر ملنے والے زیورات، تحائف، جتنی بھی ملکیت ہے جو بھی ملے گی اس پر صرف اس خاتون کا حق ہوگا جس کی شادی ہو رہی ہوگی. اس کے شوہر یا اس کے سسرال کا جو رائٹ ہے وہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں گی. یہ 2024 کا کیس ہے. بیسیکلی یہ ٹرائل کورٹ میں کیس آیا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آیا. اور سپریم کورٹ کیوں آیا؟ کیونکہ شوہر نے اپیل کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بیوی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتی. اس ٹرائل کورٹ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے فیملی کورٹ کو کہ وہ اس میٹر کو سنے. اور ایک اور اہم بات جو انہوں نے کہی پٹیشن کے اندر، انہوں نے کہا یہ ڈوری میں آتی ہے، یعنی جہیز میں آتی ہیں چیزیں، تو اس پر ان کی بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس سے پہلے اگر میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بتاؤں تو 87 تولہ سونا جو ہے وہ ان کی بیوی کو شادی کے ٹائم پر دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی تحائف تھے جس میں بڑے بڑے تحائف شامل تھے. وہ ان کی جو سسرال ہے انہوں نے رکھ لی تھی، جس پر یہ جو میٹر ہے یہ فیملی کورٹ میں آ گیا. فیملی کورٹ میں آیا تو فیملی کورٹ نے بیوی کے حق میں فیصلہ دیا. پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا، انہوں نے بھی اس خاتون کے حق میں فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر انہی کا رائٹ ہے. پھر یہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو چیف جسٹس نے صاف الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر سراسر جو رائٹ ہے وہ خاتون کا ہی ہے، ان پر شوہر کا یا ان کے سسرال کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. اور یہ شوہر نے اس وقت اپیل کی ہے جب وہ چیزیں استعمال کر کر کے 87 تولہ سونا سے 44 تولہ سونا رہ گئی. اس کے بعد انہوں نے اپیل کر دی. انہوں نے کہا کہ ان کا تو رائٹ ہی نہیں بنتا، یہ جہیز میں آتی ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف لکھا ہے کہ یہ ان کی ذاتی ملکیت. اور جو سسرال والے گولڈ ہیں امبرین، اس کے بارے میں کیا ہے جو اس کو بری میں ملا ہو، ساس سسر نے یا میاں نے گفٹ کیا ہو، وہ سب شامل ہے اس میں شامل ہے؟ نہیں وہ تو انہوں نے خیر مینشن نہیں کیا، لیکن اگر ان کی طرف سے بھی کچھ ملتا ہے تو وہ بھی کیونکہ اس خاتون کو مل رہا ہے تو وہ اس کی ذاتی ملکیت کنسیڈر ہوں گے ایز پر کورٹ لا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ کورٹ کی ایک سیکشن بتائی ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی ہوگی. اور جس طرح سے انہوں نے پٹیشن اور کے اندر اپیل کے اندر امبرین اس میں ویسے واضح ہے، اس میں واضح ہے اس فیصلے میں کہ سب کچھ جو بھی یعنی والدین کی طرف سے ان کے دیا گیا ہو یا پھر ان کے سسر اور ساس کی طرف سے دیا گیا ہو یا لڑکے کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے جو تحفہ دیا گیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے لڑکی کی. یہ واضح ہے. جی بالکل، دوستوں کی طرف سے دیا گیا ہے، فیملی کی طرف سے دیا گیا ہے، سسرال کی طرف سے دیا گیا ہے، ورنہ کنفیوژن ہے کہ ہم نے دیا تھا، ہم نے تو نہیں دیا تھا. ہمارا خاندان ایک ہی ہوتا ہے نا، ہمارا خاندانی ہوتا ہے، خاندانی تھا ہمارا یہ تو ہم نے وہ. اور ایسے معاملات میں بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی عدالت نے رائٹ دے دیا ہے خاتون کو کہ وہ اس میٹر کو لے کے فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور پھر یہ کیس چلے گا اور عدالت اس کیس کو سنے گی. اور یہ سیکشن امرین ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. ماہم صاحبہ سے ماہم السلام علیکم، گڈ مارننگ. ماہم یہ تو بڑا زبردست آگے فیصلہ آیا، لیکن اس میں جو ہمیں جو لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں کہ اس پہ کیسے بات ہوگی. ایک تو یہ کہ کتنا سونا دیا گیا تھا، اس پہ بڑے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں کہ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ جی میں تو 200 تولہ لے کے آئی تھی اور اتنا ہو ہی نہ، اس کو کہاں سے ریپروڈیوس کریں گے آپ اس کو؟ نہ ریکارڈ ہے، نہ پکچر ہے، نہ تعداد ہے. یہ تو کیسے پروڈیوس کر کے واپس دیں گے؟ یہ کنفیوژن کہ کتنا کیا کون سا آیا تھا، کتنا دیا، یہ اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟
جی بالکل. ایکچولی جب بھی ہم فیملی کورٹ میں اس طرح کا کوئی بھی کیس لے کے جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے لیے ایویڈنس ہی ہوتا ہے. اس میں ہم ہمیشہ برائڈ کی طرف سے جو بھی ایسی چیز ہو, ڈاوری آرٹیکلس, سو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریسیٹس ہیں, جب آپ گولڈ پرچیز کرتے ہیں تو وہ ریسیٹس ساتھ لگانا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, یا کسی بھی طرح کا ایویڈنس جو ہے. کبھی کبھار تو ہم نے کچھ اوقات میں برائڈ نے جو پہنا وہ سیٹ ہمیں وہ بھی کورٹ کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ شادی کی پکچرز میں آ جاتا ہے. اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کورٹ نے اور لاء نے, قانون نے یہ بات بالکل الگ کر دی ہے کہ ڈاوری اور برائڈل گفٹس کا ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے. آپ کا ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ جو ہے وہ ڈاوری آرٹیکلس جو والدین کی طرف سے دیے ہوئے تحفے تحائف, جس میں گولڈ, جس میں فرنیچر, کچھ بھی ایسی چیز آتی ہے, وہ بھی برائڈ کی ملکیت ہے, یعنی کہ جو اس کے پیرنٹس نے دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو برائڈل گفٹس ہیں وہ بھی قانون نے الگ طرح سے ڈیفائن کر دیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اور کی طرف سے, وہ برائڈ گروم ہو یا وہ برائڈ کے رشتہ دار ہوں یا وہ گروم کے رشتہ دار ہوں, سو کوئی بھی اس میں چیز, اگر ایون وہ ولیمے پہ پہننے کے لیے سیٹ دیتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز دیتے ہیں, گولڈ دیتے ہیں, کوئی ڈائمنڈ رنگ دیتے ہیں, وہ سب جو ہے برائڈ کی ملکیت ہوئے گی. لیکن اس کا کوئی پروسیجر بنایا گیا کہ جیسے شادی کا فنکشن ہے وہاں پر گفٹ دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہاں کوئی حساب کتاب اس طرح نہیں رکھتا ہے کہ لکھ رہا ہے, رسیدیں لے رہا ہے, یا تو کوئی وہاں سسٹم ایسا بنایا جائے, کیونکہ دلہن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی چیزوں کو سنبھال رہی ہو, کوئی اور ہی سنبھال رہا ہوتا ہے اس کی چیزیں. تو کوئی لاء کے ذریعے کوئی چیز ایسی نافذ کی جائے جہاں یہ سسٹم رائج ہو جائے کہ سارا ریکارڈ ہو جائے اس وقت. کبھی کبھار تو ایسا اصل میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ریوارڈ, بالکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں, لیکن جب ہم کوئی برائڈل گفٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ڈاوری آرٹیکلس تو اسائڈ, اس کو گروم کی طرف سے یہ چیزیں ملی تھیں, تو اس میں ہم پکچر ضرور اٹیچ کرتے ہیں ایز ایویڈنس کہ یہ دیکھیں اس نے ولیمے پہ یہ سیٹ پہنا تھا, یا اس کو منہ دکھائے میں یہ سیٹ دیا گیا, یا کوئی بھی ایسی چیز, تو ہم اس طرح سے ایویڈنس اٹیچ ضرور کرتے ہیں. بٹ یس, دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو کہ اس طرح کا کوئی قانون ہونا چاہیے, جس طرح کہ ایون یہ جو قانون کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس میں بھی آپ کو رجسٹرار کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کتنا ڈاوری دے رہے ہیں یا کتنا برائڈل گفٹ دے رہے ہیں. بٹ نن دا لیس ایسا کوئی قانون کہ جس میں سمجھ آئے کہ اچھا کتنا دے رہے ہیں, جس میں لکھت پڑھت ہو کہ اتنا ہم نے برائڈ کو دیا ہے. بٹ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان لاز کی طرف سے وہ کبھی بھی یہ نہیں, اگر ایسا قانون آ بھی جاتا ہے تو کبھی وہ لکھنے کو تیار نہیں ہے. میں تو ایسے انسٹنسز بھی بتا دوں کہ جس میں حق مہر جو ہے لوگ بہت ہی منیمم لکھواتے ہیں, حالانکہ شرعی طور پر اور دیتے بھی نہیں ہیں, اور دیتے بھی نہیں, بالکل اس کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے. اور بہت ہی کم حق مہر شرعی طور پر ایک عورت کی پروٹیکشن ہے جو کہ آپ کو اسلام نے دی ہوئی ہے. سو حق مہر لکھواتے وہ اتنی کنجوسی کرتے ہیں, تو کل کو اگر ایسا قانون آ جاتا ہے کہ جو آپ نے دلہن کو گولڈ ڈالا ہے شادی پہ, تو وہ تو بالکل ہی ریلکٹنٹ ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کورٹ نے بہت بیوٹیفلی اور لاء نے بہت بیوٹیفلی اس کو بائیفرکیٹ کیا ہے کہ برائڈل گفٹس وہ ہیں جو گروم کی طرف سے آتے ہیں, اور ڈاوری آرٹیکلس وہ ہیں جو اس کے والدین کی طرف سے اس کو آتے ہیں, اور ان دونوں پر برائڈ کا کمپلیٹ حق ہے. اور اس میں یہ بھی ساتھ الگ کر دیا ہے کہ وراثت اس میں نہیں شامل ہوگی, کیونکہ اکثر اوقات عورتوں کو ماں باپ جو گفٹس دے کے کہہ دیتے ہیں کہ بس تمہیں جو شادی پہ دیا ہے, باقی جو جتنی پراپرٹی ہے وہ تمہارے بھائیوں کی ہوگی. تو اس میں مہم سزا کیا ہے اگر یہ کہ وہ لوگ واپس نہیں کر رہے؟ اب تو اور دیکھیے گا بہت نئے کیسز آئیں گے کہ لوگ کلیم کریں گے بچیاں کہ جی ہم سے ہمارا زیور لے لیا, واپس نہیں کیا. تو اس میں سزا کیا ہے کہ اگر وہ واپس نہیں کرتے, اور یہ کہ کیس یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ اگر جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے اس کی بھی سزا کیا ہے؟ بالکل ہاں, جھوٹا دعویٰ. اور پھر یہ اگر کوئی بچی اس کی فیملی یہ کیس کرنا چاہتی ہے, کتنا لمبا چلے گا؟ یہ سارا ذرا پلیز کنیکٹ کر کے بتا دیں. یہ کیس جو ہے, کیونکہ اب دیکھیں یہ یہاں پہ بھی آپ کا فائنلٹی لیتے ہوئے سپریم کورٹ تک, کیونکہ پارٹیز اپیل کرتی ہی کرتی ہیں. ٹرائل کورٹ میں ویسے تو 6 مہینے کے اندر اندر کیس اینڈ ہونا ہوتا ہے, بٹ کم از کم 1 سال لگ جاتا ہے پروف کرنے میں, جرا کرنے میں. وہ سارا ایک جو ٹرائل کا پروسیس ہے وہ کافی لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اب اس پروسیس میں اب کسی بھی, کیونکہ ٹرائل کورٹ زیادہ تر اور بہت ایسے دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی طرف لینینسی ہے جو کہ بالکل برحق ہوتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, اپنے حق پہ ہوتی ہیں.
सो उनकी तरफ लीनियंसी, लेकिन ट्रायल कोर्ट जब फैसला देता है फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है अपील में, फिर डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद फाइनलिटी जो है डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट तक आता है. तो यस इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट इसमें डिक्लेयर करता है, क्योंकि ये आप डिक्लेरेशन मांगते हो कोर्ट से कि मेरी चीज़ें या तो वापस की जाएं, यानी कि जिस तरह के इस केस में 87 तोला उसने मांगा था जो कि उसके खामन ने और उसकी सास ने रोक कर अपने पास रखा हुआ था, इस आइडिया से कि नहीं ये तो क्योंकि तुम्हारे शादी के टाइम पे मिला था, इस पे हमारा भी इक्वली हक है. सो ये कोर्ट ने बिल्कुल तो सजा क्या है इसमें महाम अगर वो वापस नहीं करते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट उनसे ले लेता है कि ये चीज़ें आपने हर हाल में देनी है, और अगर आप नहीं देंगे सो इसके इवज़ आप वैल्यू यानी कि पैसा देंगे. सो क्योंकि आप कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन मांगते हो इन चीज़ों की कि उनकी वैल्यू ज़ाहिर और अगर वो भी ना दे रहे हो अगर तो रसीद की जैसे हमने बात की थी, तो रसीद का मामला कहाँ आता है एविडेंस के तौर पर? और ना हो और नहीं होती, या pictures? 95 केसेस में नहीं होती. पिक्चर्स भी एक आध चीज की होती हैं, बाकी की नहीं भी होती. उसमें बुरा भी लगता है, लोग ये कहते हैं पिक्चर्स क्यों बनवा रहे हैं भाई, गिफ्ट देते हुए पिक्चर्स क्या, ये भी होता है ना. नहीं अब तो ख्याल करेंगे ना भाई. नहीं बिल्कुल दैट इज़ वेरी ट्रू. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी स्टेज पर आता है कि जब हम एविडेंस की कलेक्शन कर रहे होते हैं. सो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि रिसीट्स गायब हो जाती हैं. इवन अगर जब हम डाउरी आर्टिकल्स क्लेम करते हैं, फर्नीचर वगैरह, इन सब की रिसीट्स गायब हो जाती हैं. राइटली सो के कोई भी इस तरह संभाल के नहीं रखता. तो मैं तो हमेशा एज ए लीगल अवेयरनेस में कहती हूँ कि प्लीज़ एक तो 2-3 चीज़ों पे, जब भी कोई शादी किसी लड़की की हो रही होती है, मैं 2-3 चीज़ों पे ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि एक आपने तलाक का राइट अपने पास रखना है, दूसरा आपने अपने पास एक निकाहनामा की कॉपी ज़रूर रखनी है, तीसरा आपके पास जितना एविडेंस है, आपके पेरेंट्स ने आपको जो गोल्ड दिया है जो भी है उसकी रिसीट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए. और वैसे भी रिसीट्स आपको गोल्ड की तो बहुत रखना होनी ही चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू.